سیم ڈے جس دن حضور پیدا ہوئے وہی دن ہے دوشنبہ کا، اور تاریخ بھی ہے 12 ربیع الاول شریف کی۔ تو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، پورے دن کثرت سے درود و سلام پڑھیے گا۔ کل کے دن چائے پانی چٹی چوراہا یہ سب چھوڑ دیجیے گا، صرف اپنے آقا پر درود اتنا پڑھنا کہ بدعقیدہ دیکھے تو کہے کتنا پڑھو گے، تو کہنا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا صلاۃ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ ابھی میں نے پڑھا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان مراد آباد علاقے میں تقریر فرما رہے تھے۔ ایک بدعقیدہ کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا صاحب ایک بات بتائیے، یہ جو مروجہ میلاد منا رہے ہیں کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ تو حکیم الامت نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ کہ یہ مروجہ میلاد حضور کے زمانے میں تھا کیا؟ تو حکیم الامت نے پلٹ کے جواب دیا، ارے یہ تیرے باپ کا زمانہ تھوڑی ہے، یہ بھی رسول پاک کا زمانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو نہیں سنا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنیے چنا تمہارے لیے، بنے دے جہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ واہ واہ واہ۔ والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، اب محبوب کا زمانہ وہ 63 سال کا نہیں تھا۔ یہ عید میلاد النبی نہ منائیں وہ لوگ جن کا نبی مر گیا ہو۔ میرا نبی وہ ہے کہ جس کے لیے میرے امام نے قسم کھائی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، قسم کھائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے 6 سے 7 گھنٹے کے اندر بخار کے عالم میں الدولت المکیہ جیسی معتبر اور ضخیم کتاب لکھی۔ وہاں کے شیوخ نے پوچھا تھا، محترم شاید مہمان کعبہ بنیں گے، کنجی چاہیے اپنے ہاتھ سے کھولیں گے؟ نہ۔ درہم چاہیے؟ نہیں۔ دینار چاہیے؟ نہیں۔ چاہیے تو کیا؟ تو فاضل بریلوی نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے ثروت نہیں چاہیے، مجھے عزت نہیں چاہیے، مجھے مہمان کعبہ نہیں بننا، بس ایک رات تنہائی میں آقا کی دہلیز پر رات گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ بس میرے امام کو یہ اجازت ملی تو میرا امام دہلیز نبوت میں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ اٹھا دے پردہ، دکھا دے چہرہ، یہ دیونے داری حجاب ہے، رحمت داری ہو رہا ہے بہت کم سے لگا۔ ابھی شیر پڑھی رہے ہیں، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے عالم بیداری میں آمینہ کے لال کے چہرے و سہاگی زیارت کی، تو پھر بیدارتا میں پکار اٹھا، اللہ کی سردا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے یہ ہے، انسان یہ کہتا ہے میری چاہت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب عید میلاد نہ منائے وہ لوگ اور ان کے نصیبے میں ہے بھی نہیں۔
جو حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کی تعریف اس انداز میں کرتا ہو کہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو حضور کو کہاں پتا تھا معاذ اللہ رب العالمین. اب وہ ذکر خیر تھوڑی ہے, وہ چارپائی کے نیچے کیا بیٹھا ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں. ذکر خیر یہ ہے کہ اور کوئی خیر کیا تم سے نہا ہو بھلا جب خدا کی چھپا تم پہ کرو. لاکھوں کروڑوں تربتیں نازل ہو امام احمد رضا خان کی تربت پر, جنہوں نے ہم سنیوں کو, گاؤں میں رہنے والے, انٹیریئر میں رہنے والوں کو سلام سکھا دیا. ہم سلام پڑھتے تھے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, تو دشمنوں کے پیٹ میں درد ہوتا تھا. یا نبی کہا جا رہا ہے, حرف ندا ہے, اور اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہاں لگایا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابھی تو ہم یا نبی سلام علیکہ پڑھتے تھے, اب ہم پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ بات اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئی کہ صاحب وہ دشمن جو ہے ہمارا حدیث کہہ رہا ہے کہ اکٹھا میں لاکھوں لاکھ سلام دے گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ابھی ہائی بائی تو باقی ہے, اب پڑھو کعبے کے بدرود کو جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, قلب کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. ہلو بھائی, یا رسول اللہ مرحبا اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور جب دشمن پریشان ہو گیا کہ یہ لاکھوں لاکھ اب بولیں گے تو کروڑوں کر دیا, اب بولیں گے اربوں خربوں میں نہ کر دے, تو اعلیٰ حضرت نے بھی قلب کو اپنے رکھ دیا اور فرمایا کہ اب دشمنوں کی گنتی بند کرا دو, اب جو پڑھنا چاہے وہ یوں پڑھے, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, بے شک کاؤنٹنگ پر, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کے سرور پہ لاکھوں سلام. جب یہ زمانہ کہہ رہا ہے, ایک اعلی رسول بھی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے, ڈال کی قلب میں یہ غلامی نہیں تو کیا ہے, یہ عشق نہیں تو کیا ہے. آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں, امت تو ایسے ہی تباہی کے لانے پر. اور مجھے تو اپنے بزرگوں کا وہ دور یاد آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات وہ ہے کہ مرحلہ مطہرہ سے, مقدسہ سے آپ کے پیر نے کہا تھا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آلے رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہے رحمت رضا, کیا خدا کے امانت سلامت رہے. یہ ہے محبت. آج ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ حضور کی میلاد سننے کے لیے. اور حضور کا میلاد کیا ہے؟ زمانے کو میلاد کسی بم بارود گولے کا نام نہیں ہے. میلاد مولود, ولادت, پیدائش, برت. آپ کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں صاحب آج ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, آج ہمارے یہاں نومولود مہمان آیا ہے, کہتے ہیں. کوئی بم بارود نہیں ہے, اسے بنا دیا. میرے موبائل میں آج کے کل کی تاریخ میں ایک پوسٹر آیا ہے, تعجب ہوگا حضور, اس پوسٹر میں پروگرام ہو رہا ہے تحفظ ختم نبوت کا, اور اس کے مخاطب جانتے ہیں کون ہیں؟ وامن میشرام جی, جو دلتوں کے نیتا ہے, وہ خصوصی خطیب ہیں. اللہ کی قسم زندگی بھر دلتوں کا زندہ باد کرتے رہو گے, پچھڑوں کا زندہ باد کرتے رہو گے, سینے میں حب نبی نہ ہو, حب اہل بیت نہ ہو, وہ وامن میشرام کو ہی مخاطب بنائے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہماری محفلوں میں قدیمے سے میرے آقا تشریف لاتے ہیں. یہ عقیدہ میرا اپنا نہیں ہے. امام عبد الوہاب شعرانی
मिस्र की जमीन पर पैदा हुए कब हुजूर पाक 63 साल इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर मौजूद रहे। 63 साल के बाद अल्लाह के हबीब तशरीफ लेकर के गए। उसके 900 साल के बाद मिस्र की जमीन पर पैदा हुए इमाम अब्दुल वहाब शारानी। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि ऊला सानिया सालसा राबिया खमसा सादसा साबिया अलग अलग असातिज़ा से मैंने तालीमात हासिल की, मगर जब बात खत्म बुखारी की आई तो मैंने तन्हा नहीं, मेरे 8 साथियों ने पूरी बुखारी आलमे साफ में नहीं, आलमे बेदारी में किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से पढ़ेगा। मदीने के ताजदार से पढ़िए। अब वो जुलूस न निकाले, जश्न मनाए जिसका नबी मर गया हो। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत है। तो इमाम अब्दुल अब सुनो, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि खत्म बुखारी के बाद आका से रिश्ते गुलामी इतना मजबूत हो गया कि मैं मिस्र में कमरे के अंदर बैठा होता था और ऑनलाइन सलाम पढ़ता था। ऑनलाइन सलाम सुना है आपने? शायद नौजवानों को पता ना हो। हमारा नौजवान जानता है कि जब से मोबाइल आया है तब से ऑनलाइन सिस्टम है, मगर ऑनलाइन सिस्टम उस दौर से है। मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े हैं जनाबे उमर और मकामे नहाबंद में जंग लड़ रहे हैं जनाबे सारिया, 200 किलोमीटर की दूरी, और जनाबे उमर ने कहा या सारिया मेरे जवाब, वाह सारिया जरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो तो मौलाए कायनात पहली सफ में तशरीफ फरमा थे। बगल वाले किसी सहाबी ने मौलाए कायनात के जामे पे हाथ रखा और फरमाया अली कहीं चल तो नहीं गए उमर? अरे कहां सारिया, कहां मस्जिद नबी का मिंबर और कहां जुमा का खुतबा, 1 सेकंड देर न लगी। मौलाए कायनात ने फरमाया हाँ हाँ खबरदार, वो उमर है, उमर जब भी बोलता है तो बड़ी मजबूत दलीलों के साथ बोलता है। याद रखना वो उमर है जिसके मिजाज के मुताबिक आयात कुरानिया का नज़ूल हो रहा है। मुझे बताइए, न लैपटॉप, न कंप्यूटर, न इंटरनेट, न जदीद आलात, न कोई मशीन, कुछ भी नहीं। जनाबे उमर ने ऑनलाइन देखा या नहीं देखा? नौजवान समझता है कि तरक्की आज मोबाइल की वजह से है। अच्छा, जनाबे उमर ने मस्जिद नबवी के मिंबर से देखा तो क्या देखा? जनाबे सारिया ने कौन सा ऐसा ईयरफोन लगा रखा था कि तत्काल इमीडिएटली सुन भी लिया, पलक ने देख भी लिया, अमल भी कर लिया और परचम भी बुलंद कर दिया। ऑनलाइन था कि नहीं था? हज उमरा करने के लिए यहां से लोग गए होंगे। दुनिया का सबसे बूढ़ा हाजी हज करने जाता है तो इंडिया से, और इंडिया से जाता है तो हमारे पूर्वांचल से जाता है। अब अगर ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा लक वल मुल्क ला शरीक लक, तलबिया पढ़ते पढ़ते तवाफ़े कबा मुकम्मल करेगा। जहां ग्रीन कलर की लाइट चल रही होगी वो कोई हजरे अस्वद की सीधाई पर होगी, और जहां हजरे अस्वद है वहां आपको हजरे अस्वद को तवाफ मुकम्मल करने के बाद आपको हजरे अस्वद को बोसा लेना है। अब इंडिया का बूढ़ा हाजी अगर हजरे अस्वद को बाई चांस चला जाए हजरे अस्वद को बोसा देने तो जाएगा, मगर उर्स की तारीख फिक्स हो जाएगी, बच के नहीं आएगा। ये लंबे लंबे चौड़े चौड़े लोग होते हैं, मौका नहीं मिलता साहब। इतने लंबे लंबे ताकतवर तंदुरुस्त लोग होते हैं। अब हाजी साहब मुंह लटकाए खड़े थे, या अल्लाह अब हजरे अस्वद को कैसे बोसा दे? बगल में एक मौलाना साहब दिखाई पड़े, क्या मौलाना साहब हजरे अस्वद को बोसा हम कैसे दे सकते हैं? तो कहा कि चचा जाना ना नहीं, लौट के नहीं आओगे। कहा फिर? कहा शरीयत कहती है कि इस्तेलाम कर लो, अपनी दोनों हथेलियों को हजरे अस्वद की जानिब कर दो। हजरे अस्वद मतलब किसी मैग्नेटिक सिस्टम है कि 500 मीटर की दूरी से अपना हजरे अस्वद की जानिब कर दो। ऑनलाइन तुम्हारे गुनाहों को खींच लेता है, ऑनलाइन तुम्हारे गुनाहों को जज्ब कर लेता है। तुम कहते हो ऑनलाइन था ही नहीं। ऑनलाइन क्या है?
امام عبد الوہاب شارانی سے پوچھو 900 سال کے بعد پیدا ہوئے، پوری بخاری 8 لوگوں نے درسگاہ میں بیٹھ کر حضور پاک سے پڑھی اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا پر آن لائن سلام پڑھتا تھا۔ یہ مروا خود کے قبرستان پر چلے جائیے، بزرگ شاہ کے مزار پر جائیے، اللہ ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، آمین۔ ان کی قبر پر جائیے، اپنے قبرستان میں جائیے، سید صاحب اللہ خاتمہ ہوں اور کہیے حضرت یہاں ہمارے دادا دفن ہیں، 200 سال پہلے ہمارے پر دادا دفن ہوئے تھے، تختی لگی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو سید صاحب قبلہ فرمائیں گے کہ پہلے سلام کر لو، بعد میں بتا دینا۔ تو کیا سلام کر لیں، 200 سال ہو گیا، نہ ہڈی ہوگی، نہ ڈھانچہ ہوگا، نہ کفن ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سید صاحب قبلہ فرمائیں گے ہو نہ ہو مطلب اس سے نہیں ہے، حضور کا فرمان یہ کہتا ہے کہ جب جاؤ تو قبر والوں کو سلام کر لو، مردہ سنتا بھی ہے، پلٹ کے جواب بھی دیتا ہے۔ ہمیں جب تیرا دادا 200 سال پہلے دفن ہونے والا تیرے سلام کا جواب شریعت کی نظر میں دیتا ہے تو وہ نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمے آلوں میں چھپ جانے والے فرماتے ہیں میں مصر میں بیٹھ کر سلام کرتا تھا۔ کون سا آن لائن سلام؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عبد الوہاب فرماتے ہیں رفع العرض بینی و بینک قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے کمرے سے لے کر اور مدینہ تک کے تمام جواب ہٹا دیے جاتے تھے، میں سلام بھی پڑھتا تھا اور تربت مصطفیٰ کی زیارت بھی کیا جاتا تھا، اسی میں بیٹھ کر تربت مصطفیٰ کی زیارت کی جا رہی تھی۔ اور فرماتے ہیں واپس پلٹ کے آنے والے سلام کا جواب اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا، دور و نزدیک کے سننے والے کو کہا جانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام، مرحبا قرب کے لوگوں۔ خدا کی قسم میں فاروق اعظم کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے جب یہاں پہنچا اور یہاں کے چند نوجوانوں نے بزرگوں نے جب میں نے حضور پاک کا عشق دیکھا، اللہ کی قسم میں تو خاموش تھا مگر میرے دل سے دعا نکلی، مولا جو میرے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں، مولا تو ہے ہمارے ساتھ زمانہ سے محفوظ معمول فرما دے، مولا مولا خود جو شاہ میرے محبوب کی میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، مولا ان کے گھروں سے آپ کو بلائیات کو دور کر دے، مولا انہیں زمانے میں معزز بنا دے، زمانے میں مکرم بنا دے۔ یہ کیمرہ چل رہا ہے دبئی، قطر اور سعودیہ اور بحرین سے، جو میرے بھائی اس رسالت میں دور کر مصطفیٰ کے ذکر کو دور سے سن رہے ہیں، یاد رکھنا کہ میرے آقا تم دور ہو سکتے ہو، آقا تم سے دور نہیں ہو سکتے۔ یہ میرا عقیدہ ہے میرے عزیزے۔ اس لیے میں بتاؤں ہم بے وجہ بدنام ہیں کہ صاحب سنی مسلمان سوئی میں دھاگا ڈال کے جتنا چاہتا ہے ڈورا کھینچ دیتا ہے۔ ہم نے کہا صاحب کیا پرابلم آپ کو ہو گئی؟ تو کہنے کے ساتھ بات ایسی ہے کہ آپ کہتے ہو حضور تشریف لا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا میرے آقا تشریف لائے ہیں، لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے۔ کہاں؟ کملا پسند کھا کے تھوکنے والی محفل میں حضور نہیں آئیں گے، شد پلس کھا کے تھوکنے والی ہر دو کرسی کے بعد خود کا تھوکنے والی محفل میں حضور نہیں آئیں گے۔ حضور نور اللہ نور ہیں، اور میرے امام نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا آئے ہیں کہاں؟ مکان ہو امام شرف الدین بوسیری جیسا تو میرے آقا تشریف لائے ہیں، مکان ہو بغداد کی کٹیا جیسا، خلیفہ بغداد نے اعلان کیا تھا آج میرے گھر پر ذکر مصطفیٰ کی محفل منعقد ہوگی۔ امیر کا دروازہ تھا، خلیفہ بغداد کا دروازہ تھا۔ اچھا مخطب کون ہوگا؟ چیف گیسٹ کون ہوگا؟ اعلان ہو رہا تھا آج خلیفہ بغداد کے خصوصی خطاب کے لیے محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آج کے خصوصی خطیب ہوں گے۔ پورا بغداد اکھڑ پکڑ کے خلیفہ بغداد کے دروازے پر احاطے میں پہنچ گیا۔ نماز مغرب سے چند منٹ پہلے ایک بوڑھی عورت لاٹھی لے کر کے خلیفہ بغداد کے دروازے پر پہنچی۔ دربانوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آج قریب سے غوث پاک کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آج ذکر مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ کی زبان
زبان سے سننا چاہتے ہیں. اندر جانے دو. کیا نام ہے؟ واپس جاؤ. پورا احاطہ بھرا ہوا ہے, انسانی سیلاب ہے, تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. آئی تھی ہنستے ہوئے روتے ہوئے واپس ہوئی تو کٹیا میں چھپر کے مکان میں رہنے والی ضعیفہ کی ایک عدد بیٹی تھی. اس نے پوچھا ماں مارا کسی نے, گالی دی؟ کہا نہیں بیٹا, بس مجھے وہاں سے واپس کر دیا. تو سنو بیٹیوں کا مزاج کیا ہونا چاہیے. بیٹی نے کہا ذکر مصطفیٰ کے لیے 10-20 ہزار کا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے. 2-4 عاشق بھی بیٹھ جائیں تو ذکر مصطفیٰ ہو جائے گی. اللہ کی قسم مٹی سے مکان صاف کیا, چراغ چلایا, دادا نانی کھالا پھپھی کو آواز لگائی, 4-6 عورتیں بیٹھ گئی تو بیٹی نے کہا قرآن پڑھے, میں نبی کی نعت پڑھ دیتی ہوں, ذکر کی محفل منعقد ہو جائے. ابھی بھی وہی عورت نے قرآن پڑھا بیٹھ رہی تھی, دروازے پر دستک ہوئی. السلام علیکم امی جان. وعلیکم السلام. دوڑے دروازے پر, امی میں عبد القادر جیلانی آپ کے دروازے پر کھڑا ہو, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. مذاق نہ کرو بیٹا, آج تمہیں دیکھنے سے گئی تھی, یاد ہے کہ مذاق کر رہا ہے. اب آئی اندر آ جاؤ میرے شہزادے, اندر آ جاؤ. حضور غوث اندر تشریف لے کر کے گئے. دنیا داری ہو گئی, بیٹا کیا صحیح میں ہم غوث پاک کو عبد القادر جیلانی ہو, بیٹا یہاں کیسے آیا ہوا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں جاگ رہا تھا خلیفہ کا باپ کیا, مگر مدینے والے آقا نے مجھے بتا دیا کہ میں مدینے سے آ رہا ہوں, مگر خلیفہ کا باپ کیا نہیں. اسی کٹیا میں مجھے دل سے یاد کیا جا رہا ہے, اسی کٹیا میں مجھے آواز دی جا رہی ہے. مجھے رہتا ہے شاید اس کٹیا میں اس کو یاد آواز دی ہوگی. سننا ہے آپ فراسی کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی.